بیوی چیخے مار مار کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنی چاہت کا اظہار کرے گی، ماں بے ہوش ہو جائے گی، بہنوں کو غش پڑیں گے، غش پڑھ کے اٹھایا جائے گا، بھائی کہے گا میرا دماغ کام نہیں کرتا، ایک سامنے بھائی بیٹھا ہے، اللہ اکبر میاں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ اکبر جب سے بھائی مرا صدمے میں بول ہی نہیں رہا، رب اکبر کی قسم وسیب روئے گا، علاقے والے روئیں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے روئیں گے۔ محترم دوستو بزرگوں، میرا عزیز و جنازگاہ قبرستان تک سو ساتھ جائیں گے، قبر کے اندر کوئی ساتھ نہیں جائے گا، جانا کے لگی اور کوئی پتہ نہیں کسی نے کس وقت چلے جانا ہے، کوئی پتہ نہیں، بوڑھے بیٹھے رہے جوانوں کے نمبر آ گئے، کوئی پتہ نہیں میرے محترم دوستو، دودھ پینے والے بچے بیٹھے رہ گئے، پلانے والی قبروں کے اندر چلی گئی۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے، دنیا نات میں ایک نام تھا جس کو طاہر بلال چشتی کا کرتے تھے، کیا پتا تھا حضور کی شناخت خوانی کرتا کرتا چلا جائے گا، چھوٹی چھوٹی بچیاں پیچھے چھوڑی، اللہ اکبر۔ کل طاہر بلال کا بیٹا ذوالبجادین ہمارے پاس تھا، میں نے کہا واہ مولا تیری کیا تقسیم ہے، کسی کو بٹھا کے کھلاتا ہے، کسی کو در در پھلاتا ہے، اسے کیا پتا تھا ایک وقت اس کے اوپر وہ آیا ہوگا، اس کا باپ اسے رضائی سے نکلنے دے دیتا ہوگا، آج اس کے اوپر یہ وقت آیا کہ چار بہنوں کی اور ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، کیا بات اس وقت بلاوا آ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ایسا زندگی نے دھوکہ دیا، رنگرلیوں نے چمک دمک نے دھوکہ دیا، رب اکبر کی قسم اس کو پانے کے چکر میں رہ گئے۔ بتاؤ کوئی بلب کی لائٹ پا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بلب کی لائٹ یہ چل رہی ہے، میں یوں قابو کروں یہ قابو نہیں آئے گی، بٹن بند کر دو لائٹ چلی گئی، خدا پاک کی قسم یہ دنیا کی چمک کسی کے قابو میں نہیں آئی۔ دادا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، ابا بھی کہہ کے چلا گیا میری نہیں تیری ہے، تو نے بھی کل ویڑے میں اپنے بچوں کو کہہ کے جانا ہے میری نہیں تیری ہے۔ بالکل موت جب آخری یوں نکالنے آئے گا وہ کہے گا ہو لوگوں کیسے دنیا کے دھوکے میرے، نہ تیری ہے نہ میری ہے، یہ تو دنیا اللہ نے دھوکے کا گھر بنایا تھا، اس گھر کے اندر اللہ دیکھنا چاہتا تھا اس دھوکے کے گھر کے اندر کون مجھ سے دور ہو کے آ رہا ہے اور کون میرے سے قریب ہو کے آ رہا ہے۔ کتنی میرے عزیز و زندگی گزار دی، جوان جوان بچے ہو گئے، ابھی تک ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے، پتر مکی بنانا ہے، دیکھو دیکھو کب دیکھو جب خبر ہے چلے جائیں گے۔ جس دن بیوی نے مسکرا کے دیکھا تھا پہلا دن تھا اور بیوی نے آنکھوں آنکھوں میں کہا تھا ہن ہمت کر لے، تیرا ساتھ دینے والا، تیرے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہونے والا، تجھے تیری بساکھیاں بننے والا، 9 مہینے کے بعد تیرا بیٹا دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس آنے والے مہمان کا استقبال کس انداز میں کیا جائے گا۔ اس کے کپڑوں کے بارے میں آپ نے سوچنا تھا، آپ نے نہیں سوچا۔ جیڑا مرضی بے حیا گندی تہذیبوں والا انڈیا پر دنیا کے گندے زانی اداکاروں والا تم نے اس لباس بنایا۔ پہلے دن یہ تو چل کے کپڑے کی دکان پہ نہیں گئی تھی، پہلے دن یہ کپڑے کی کچھیاں کس نے پہنائی؟ تم نے پہنائی، یہ پسند تمہاری دینداروں کی تھی، تمہیں لولی پاپ ملا، تمہیں لالچ ملا، 500 روپے کے دو، تم نے سستے کے چکر میں اپنی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ جس دن بیٹی نے پہلے دن میرا عزیزو کچھی اور میرا عزیزو بغیر بازو کے کپڑے پہنے، رو رو کے ہلکان ہو گئی، خدا کی قسم ماں کا تھپڑ بھی پڑ گیا، باپ نہیں کر کے جھوڑ بھی دیا۔ عید والے دن نمازیوں میں اتنا روئی، سارے نمازی پریشان ہو گئے، گھر واپس لے کے آئے، اللہ اکبر، ماں کے ہاتھوں میں دیا، ان کو کپڑے چبدے پہنے، کپڑے اتارو، سادہ سا لون کا لباس بنایا، روتی بچی چپ ہو گئی۔ باپ کہنے لگا بیٹی کیا بات ہے؟ ماں نے چپ کرایا تو نہ ہوئی، باپ نے چپ کرایا نہیں ہوئی، مولوی صاحب نے دم پڑھ کے سنایا تو چپ کوئی نہ ہوئی، کیا وجہ؟ کہ ابا جان تم نے پہلے دن ہی بڑا غلط فیصلہ کیا، تم تو مجھے اما عائشہ کی کنیز بنانے کے لیے میں تو آئی تھی، تمہاری گود کے اندر سیدہ فاطمہ کی غلام بننے کے لیے آئی تھی، اما جان میں تو پردوں کے اندر آئی تھی، میری گروتھ میری نشو نما اللہ نے آمنی کی پردے کے اندر کی، یہ تم نے کیسا مجھے پھٹا ہوا لباس پہنا دیا؟ اما یہ لباس میرے قابل کوئی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے آج اپنی مرضی سے یہ لباس پہنا کر خوش ہو رہے ہو، کل 18 سال کی عمر میں جب یہ لباس میں اپنی مرضی سے پہن کے آ گئی تو علاقے میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی۔ ماں کو جھڑکے گا، ہاتھ مار مار کے کہے گا دوپٹہ لے لیں بھی کوئی نہیں، میں کہوں گا بے شرما تو نے دوپٹے کی مجھے پہچان کرائی کوئی نہیں۔ تیری اولاد
اولاد ہے میری اولاد ہے, کانوں کے اندر بلوٹوتھ لگا کے بیٹھی ہے, گانے سن رہے ہیں, ابا کہتا حرام دا گل نہیں سنتا, کھیچی کر کے دیتا ہے, ماں کہتی میں بلا بلا کے تھا کہ ڈر خدا تو ڈر, ماں کی نہیں سنتا, کہتا اما جی یہ بھی آپ کا فیصلہ تھا, میرا فیصلہ کوئی نہیں تھا. بازاروں کے اندر پھدک پھدک کے جایا کرتی تھی, تندور پہ روٹیاں لگانے جایا کرتی تھی, کھوہ پہ پانی بھرنے جایا کرتی تھی, جانوروں کا دودھ نکالنے جایا کرتی تھی. اما تجھے قرآن یاد نہ آیا, قرآن کی لوریاں یاد نہ آئی, دادی کے گود میں رونے لگی, دادی نے پھپھی کو پکڑا دیا, وہاں رونے لگی, مت مجھے یاد ہے پہلا دن تو یوں کر کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا. انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کا لوریوں سے چپ نہیں ہوگی, یہ سورہ فلق پر ناس پڑھنے سے چپ نہیں ہوگی. اما تو نے ابا کے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور اس کو کھول کر ابا اما اس میں پوئم لگائی, اس میں ٹام اینڈ جیری کتے بلے کو گانے لگائے دکھلائے. اما تو سینے پہ رکھ کے چلی گئی. اس وقت میرے بھی سینے پہ جب موبائل تھا, میرے سرانے جب موبائل تھا, میں ہجکیوں سے رو رو کے تجھے بتا رہی تھی اما ابا یہ غلطی نہ کر, اگر یہ گانے کی آواز مجھے اچھی لگ گئی تو کل آنے والے وقتوں میں ماں باپ کی آواز مجھے اچھی نہیں لگے گی. یہ فیصلہ بھی تمہارا تھا. جس دن تمہاری ریڈی پر تمہاری دکان پر 500 روپے کا نوٹ کوئی چھوڑ کے چلا گیا تھا, وہ نوٹ بڑا چمکتا چمکتا لے کے آئے تھے, پتہ ہے اس سے جو غذا ملی ماں نے چمچوں سے میرے منہ میں دی, میرے یہاں ہی وہ غذا باہر نکل گئی. ماں نے رکھ رکھ کے مجھے کمر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے میرے اندر نکالی, پخانے کے ذریعے نکل گئی. اس غذا کو میں نے پہلی رات قبول نہ کیا, سوئیاں لگانا میں نے برداشت کر لی, میں نے بڑی بڑی ڈرپیں لگانا برداشت کر لی, سارا جسم میرے سوئیوں سے نیلا ہو چکا تھا. اماں میں اس وقت تجھے بتا رہی تھی اس غذا کی مجھے عادت نہ ڈال, آنے والے وقتوں میں اگر یہ مجھے غذا اچھی لگ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم میں باپ کی پگڑی کی سودا کرنے میں دیر نہیں کروں گی. تعلیم کے معیار میں بھی میرے عزیز آپ دھوکہ کھا گئے. کسی نے کہا میرے بچے اتنے پڑھتے ہیں, اپنے بچے بھی ڈال دیے. ایک دن بھی آپ اسکول آنے جا کے دیکھا پڑھانے والی کا لباس کیسا ہے, پڑھنے والے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھانے والی کے گلے میں دوپٹہ, سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں, لال لال سرخی سے اپنے ہونٹ لال کر رکھے ہیں, گلا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے پوچھ ہے میری بیٹی تو اللہ اکبر, اسے پسند کرانے کے لیے آئی کہ تعلیم دینے کے لیے آئی ہے؟ تعلیم تو میرا عزیزو کون دے گیا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے چلے گئے. جب بیٹی کا نکاح ہوا بیٹی سسرال چلی گئی, اگلے دن ساس نے دروازے پر آ کے کہا اے میری دھیے باہر آ جا, میری نو باہر آ جا. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی امی میں باہر آ کے کیا کروں گی, کہ علاقے کی عورتیں آئی ہیں, پڑوسنے آئی ہیں, محلے دار عورتیں آئی ہیں, اپنا چہرہ دکھا. مجھے دنیا کہتی ہے حنبل کی بیٹی کیسی ہے, مجھے دنیا کہتی ہے بہو کیسی لے کے آئی. کہ اماں باہر آنے کو تو دل کرتا ہے, اماں میں باہر نہیں آؤں گی. کہ بیٹی کیا بات؟ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ نے, ماں نہیں, میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا. بندے نہیں, بے نمازی عورت نے بھی میرا چہرہ نہیں دیکھا. اور میں بہت دکھاؤں. ساس رو کے کہنے لگی دھی اندر بیٹھی رہے, اور جو عورتیں چہرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہنے بی بی اللہ کی قسم جب تک نماز کا سجدہ نہیں کریں گی تیرا چہرہ دیکھنے نہیں آئے گی. علماء فرماتے ہیں اسی وقت 70 عورتوں نے نماز شروع کر دی اور علاقے کی 700 عورتوں نے پردہ شروع کر دیا. یہ کردار تو آپ نے دینا تھا, میں نے تھوڑی دینا تھا. میں تو طویل دیتا نظر بد کا, یہ ساری باتیں تو آپ نے بتلانی کی. آپ نے کیوں نہیں کی اپنے بچوں کے لیے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بچے نے یہاں کل پٹی رکھی اور دنیا سے چلی گئی. ابھی پچھلے دنوں قاری صاحب میں ایک علاقے کے اندر, انہوں نے پوری دنیا کے اندر فون گھمائے. مجھے پتا اس نے مجھے کتنا پریشرائز کیا. نہیں مولوی صاحب آپ کا بیان کرانا ہے, آپ کا بیان کرانا ہے. ماں سے نہیں سنور رہی, ابا نہیں سنور رہا. ہمیں پتا ہے آپ آئیں گے کچھ در سنائیں گے. میرے خیال سے کوئی 25-26 MP تھے, 20-25 اس میں مہینے تھے. وزیر تھے کسی سیاسی بندے کا, سیاسی بندے کی بھتیجی کا انتقال ہوا. بات کیا تھی؟ بچی کے نمبر کم آئے. پرنسپل صاحب نے کہہ دیا میں تیرے باپ کو بلاتا ہوں, اتنا تیرے باپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, یہ تیری کارکردگی. اور بیٹی کہتی تھی نہ میرے بابا کو نہ بتائیں, میں انشاءاللہ تیاری کر کے اچھا نمبر لوں گی. ٹیچر بھی ٹیچر ہوتا ہے, بہشتہ باز نہ آیا. بیٹی جذبات میں گھر آئی, الماری کھولی, باپ کا ریوالور نکالا, کل پٹی میں رکھ کے خود دنیا سے رخصت ہو گئی. اب میں جب بیٹی کہتا تھا, بیٹی کی شان سناتا تھا, باپ یوں کر کے صوفے سے چلتا تھا. کن کے ہاتھوں آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل رکھ دیا؟ جو 5 منٹ آپ کے بچوں کو اسکول میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. ہفتے کے دن اتوار میں چھٹی ہے, اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں تو اضافی پیسے مانگیں گے. ڈیکسوں کے پیسے آپ دیتے ہو, کلر کے پیسے آپ دیتے ہو, پانی کے کولر ٹھنڈی پانی کے پیسے آپ دیتے ہو. ہر مدرسے اسکول کی بات نہیں کرتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, پکنک کے پیسے آپ, فلاور لگاؤ تو پیسے آپ, تمہارے پاس بچے کیا. اتنا کچھ دینے کے بعد اور لوگوں چاہیے کردار 100% دیتے. بد نصیبی ہے, پیسہ بھی تباہ ہو گیا, نسلوں کا کردار بھی تباہ ہو گیا ہے.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کتنا بڑا اللہ کا کلام تھا. آؤ صرف آپ کے ساتھ روڈو سلطان کی بات نہیں کرتا, پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا کے بد تہذیبوں کے علاقے میں جا کے دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم یہ تعلیم بھی معیاری ہے, پڑھنے والے کا بھی معیار ہے. رب اکبر کی قسم جب یہ تعلیم کا حصول کوئی آتا ہے, جب یہ تعلیم سینے میں آتی ہے, میری یہ کتابوں میں نہیں آتی بلکہ زندگی کے اندر جسم کے اندر کردار بھی آ جاتا ہے. تمہارے اس گلی میں سے کتنی بچیاں گزرتی ہوں گی مدرسوں میں پڑھنے والی, کتنے بچے گزرتے ہوں گے, ایمانداری سے بتاؤ لوگوں. اللہ اکبر. یہ اس تعلیم کا معیار یہ جو کتابوں والا بیگ لے کے جاتی ہے, اس بیگوں کے اوپر بھی ہماری بچیوں کا پردہ ہوتا ہے. اگر بخاری مسلم ترمذی قرآن کی تفسیر پردے میں پڑھائی جا سکتی ہے تو یہ تعلیم پردے میں کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کیا کہہ رہا تھا مجھے لگا آپ نے سنا نہیں. قاری صاحب کہتے 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی, کیا قاری مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ 4 مہینے کی تنخواہ نہ ملے قاری مدرسہ چھوڑ کے چلے جائیں, وہ 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کے اسکول کے اندر حاضری کے لیے نہ آئے. پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسے مدرسے والے دکھاؤ میرے عزیزوں, کوئی فاق المدارس والے دکھاؤ, کبھی کسی مولوی نے روڈ بلا کیا ہو, کبھی کسی مولوی صاحب نے راستے کے اندر گاڑیاں کھڑی کر دی ہو, ساڑیاں تنخواہ بتاؤ اور حکومت کی طرف سے مدرسے کو امداد دو. ہاں روڈ بلا کیا, خبردار صدیق کی توہین برداشت نہیں کریں گے, حضرت معاویہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے, حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری دیں گے. رب اکبر کی قسم ہے روڈ بلا کرنا تو دور کی بات ہے, تمہاری سانسوں کی نالی بلا کرنی پڑی تو دیر نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تخت ختم نبوت, نعرہ راستہ, نعرہ تکبیر, کاملین علماء دیوبند, کاملین علماء دیوبند, کی تصدیق پیر طریقت حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. یہ تو یہ روڈوں پہ چلے جاؤ, یہاں ٹرالے کھڑے, وہاں ٹرالے کھڑے, کیا ہوا مل والوں نے روڈ بند کر دیا, کماد کا ریٹ کم پڑ گیا, میرے عزیزوں ذمہ داروں نے روڈ بند کر دیا. تمہارے سے پتہ چلتا ہے واہ اللہ تیری بھی کتنی تقسیم ہے. اگر کماد کا فصلوں کا ریٹ ہو اللہ تمہیں کھڑا کر دیتا ہے, اگر ختم نبوت کی چوکیداری عظمت صحابہ کا معاملہ ہے اللہ قرآن والوں کو کھڑا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تخت ختم نبوت, نعرہ اسلام, نعرہ اسلام, نعرہ تکبیر. کتنے کتے بلے تمہیں روڈوں چوراہوں پہ گلیوں میں نظر آئیں گے, مجال ہے کوئی صحابہ کو بھوک کے دیکھے. رب اکبر کی قسم زبان کاٹ کے رکھ دیں گے, جہاں سے نکلا وہیں باڑ کے رکھ دیں گے. طاقت ہے جو مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کا منصب صحابیت میں وہی مرتبہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے. تو بے شک جو مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مرتبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جو مرتبہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مرتبہ میرے عزیز ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. منصب صحابیت میں اللہ نے سب کے شان مقام اور اللہ نے سب کے مزاج کو اللہ نے سب کو برابر بنا دیا, لیکن فرمایا دمادم مسجد اندر علی پہلے نمبر پر نہیں, صدیق کا پہلا نمبر, عمر کا دوسرا نمبر, عثمان کا تیسرا نمبر, علی کا چوتھا نمبر, پھر صحابہ کے نمبر ہی نمبر ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میں ان ستاروں میں ایسی چمک پیدا کر دی کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھلے پاؤ گے. تکبیر, نعرہ صحابہ, پہاڑوں پر پہ بھاری, کافروں پہ حاویہ, کافروں پہ حاویہ. اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھو, اپنی بچیوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھو, اصحابیات کے نام پہ رکھو, ازواج مطہرات کے نام پہ رکھو. میں نے تو اپنی پہچان کروانی تھی. اما عائشہ کا کردار آپ نے بتلانا تھا, اما حفصہ کا کردار آپ نے بتانا تھا, سیدہ جویریہ ام سلمہ کا کردار آپ نے بتانا تھا, اپنی بیٹی کو فاطمہ آپ نے سمجھانا تھا. اللہ اکبر. ہائے ری کتنی بد نصیبی جس کے پردے سے, فاطمہ کے پردے سے 7 آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. آج مسلمان وہ نام اپنی بچی کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. خدا کے واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں, میرے پاس وقت نہیں ورنہ کھلی کھلی آپ سے باتیں کر کے جاتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, 15 گھنٹے دکان کو دیتے ہو, 4 گھنٹے آرام کو دیتے ہو. میاں بیوی روزانہ 15 منٹ اپنی اولاد کے لیے اکیلے بیٹھ جائیں, اس میں روٹی کی بات نہ ہو, سبزی کی بات نہ ہو, بجلی کے بل کی بات نہ ہو, اس طریقے سے گیس کے بل کی بات نہ ہو. بس یہ سوچیں کہ وہ جو سو رہی وہ سو رہا, بتا ہم نے خدا کو رو رو کے دکھا کہ اس کو کیا بنانا ہے. بس میرا عزیزو کردار کی محنت آپ کرو, دوسرا کا ان کو رو کے دکھا دو, اللہ کو رو کے دکھا دو. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کرو نہ کیسا. رب اکبر کی قسم ہے زمین کا پانی فصل کو لگاؤ, زمین کا
پانی اتنا فصل کے لیے کرامت نہیں ہوتا جتنا نسل کے لیے آگ کا آنسو کرامت ہوتا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو آج ہی رات کو ہاتھ اٹھا کر تہجد کی نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کا نام لے کے خدا کو رو کے دکھانا. رب اکبر کی قسم پھر خدا عبد الحنان نہیں بنائے گا, عبد القادر جیلانی بنائے گا. پھر اللہ میرا عزیزو رابعہ بصریہ بنائے گا. میرے عزیزو کیوں کردار نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہو بچہ بڑا ہو کے میرا سارا بنے گا, بچہ بڑا ہو کے میری سانسیں بانٹے گا. آپ کیوں نہیں کہتے کہ میرا بچہ اس کا کردار قبر میں اصل میں کام آئے گا؟ یہ بچہ کردار میں اتنا اعلیٰ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سفارش کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس پر ساتھ لے جائے گا. یہ اپنے بچوں پہ محنت کریں. بات یہ نہیں کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ نہیں, بات یہ ہے بد نصیبی کوئی تو قرآن کا حافظ بنتا, چلو نہیں بنا, 20 سال ہو گئے کسی نے ناظرہ بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے. بات یہ نہیں میرے عزیزو کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے, بد نصیبی یہ کہ کہیں کہیں دن گزر جاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر مصلی بچھانے والے کوئی نہیں آتا ہے. تو اپنی میرے محترم دوست کو فکر کرو, اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر اتنا بڑا دینی ادارہ دے دیا, بابو جی 53 لاکھ لگ گیا, اس کے اندر میرے عزیزو 45 لاکھ خرچ ہو گیا, اللہ نے دیا. جو اللہ 45-40 لاکھ دے سکتا ہے وہ اللہ 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے. لیکن میرے عزیزوں کے لیے وہ حجت ختم ہو جائے گی. قرآن لا وارثہ نہیں تھا, قرآن کا وارث انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کا وارث میرے عزیزوں موجود ہے, لیکن یہ قرآن فریاد کرے گا اللہ تیرے دروازے پہ کیا لینے آئے, انہیں ایسا جواب دے جیسا انہوں نے مجھے جواب دیا تھا. میں بھی تو ان کے دروازے پہ دن کے اجالے میں آیا تھا, میں بھی تو رات کے اندھیرے میں آیا تھا. الہی ڈیرے آباد تھے, مدرسے ویران پڑے تھے, مسجدیں ویران پڑی تھی. الہ العالمین فجر کی نماز ہوا کرتی تھی, گھر کے کمرے بھرے پڑے ہوتے تھے, تیرے گھر کا بیڑا خالی ہوا کرتا تھا. یا اللہ کس منہ سے آج تیرے سامنے مانگنے آئے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں, 5 وقت کی نماز کا تمام ہوگا. دل میرا دل و دنیا کی محبت سے خالی ہو گیا, اللہ کی محبت سے بھرے گا. جب دل اللہ کی محبت سے بھر گیا تو اللہ کی ذات پہ خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ابھی دل میں عظمت ہی نہیں ہے, میں کیا تمہارے سے تندے مانگوں؟ دل میں عظمت تھی, اللہ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. میرے عزیزو اگر کسی کی عظمت ہوتی ہے اس کا حکم بھی میرے عزیزو پھر پاورفل ہوتا ہے. اس کی بات یار سے محبت ہے, کندھے یار سے انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے, کوئی بات ہی نہ چاہتے ہو, پتہ علاقے کے اندر اس کا معاملہ اچھا نہیں, پھر بھی خرچ کر دیتا ہے. میرا تو کتنا کریم, کتنا میرا اللہ سونا ہے. میرے عزیزو اللہ تو کتنا اعتماد والا, ساری دنیا اس پہ اعتبار کرتی ہے. جب وہ ہمارے پہ اعتبار کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو روزی دوں, میرے بندے سجدہ کر کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اپنے اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر اتاریے. اور اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اپنی محبت حضور کے قدموں میں ڈال دے گا, اللہ اپنی محبت اس کے سینے کے اندر ڈال دے گا. تو کیا خیال ہے, اللہ کی محبت کی تلاش کرنی شروع کر دیں. اللہ کی محبت کی تلاش کریں گے, راستہ کون سا اختیار کرنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے گئے, آپ نے جس چیز سے منع کر دیا ہو جائے, آپ نے جس چیز کے کرنے کا کہہ دیا تھا کر لیں. کھانے میں, پینے میں, لباس میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کر دیا میری مجال ہی نہیں کہ قدم وہاں اٹھ کے جائے, اور جس چیز کو کرنے کے لیے کہہ دیا میری مجال نہیں قدم وہاں سے واپس آئے. یہ ہوتا ہے حضور سے محبت, اور حضور سے محبت کی دلیل. انشاءاللہ آج میرا عزیزو, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, آج نیت کر کے جو انشاءاللہ اب جب تک سانسیں چلتی رہی انشاءاللہ اللہ تیرے حکموں کو مانتے رہیں گے, تیرے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریق میں زندگی گزارتے رہیں گے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, تیسرا رزق حلال کمائیں گے, اپنی نسلوں کے لیے رزق حلال کے دسترخوان بچھائیں گے. کہہ دو سارے انشاءاللہ بھائی. اب میرے محترم دوست سمجھو کر رکھیں, لیکن ہم نے تو بس ایک جملہ ہے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا, اے مٹھا اگلا کہ ڈٹھا, سواتے تو نماز شانتے سیکر دی نماز, اللہ اللہ خیر اللہ. مسجدیں لڑائی کا شکار, مدرسے لڑائی کا شکار, بھائیوں میں آپس میں, بہنوں میں آپس میں, تائے چاچے آپس میں, رشتہ داری کی مٹھا سے پکی ہو گئی. پتہ نہیں کون سا دروازے پہ تمہیں لکھاتے, شرم ہی نہیں آتی کہ ھذا من فضل ربی. کون سی وجہ سے لکھوایا ھذا من فضل؟ مجھے بتاؤ نا آپ. گھر کے 10 افراد میں سے ایک نماز نہیں پڑھتا, ھذا من فضل ربی. پورے سال میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, ھذا من فضل ربی. 15 سال کے 5 پوتوں کو غسل کے فضل نہیں آتے, ھذا من فضل ربی. عورت کو ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ نہیں تھا, ھذا من فضل ربی. پورے مہینے میں دسترخوان نہیں بچا, ھذا من فضل ربی. جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا, بیٹھ کے پانی نہیں پیا, ھذا من فضل ربی. ماں کو دیکھ کے کہا تو چپ کر جا, باپ کو کہا بھوکنا بھی بند کر. یہاں لکھنا چاہیے تھا ھذا من غضب ربی. یہ میرے اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ میرے اللہ کی لعنت برس پڑی میرے گھر پہ. ایک بندہ کہتا ہے میری کمائی حلال دی کہ حرام دی. آسان سا لطف ترازو آپ کے پاس ہے. اگر کسی نے 3 مرتبہ روٹی نہیں کھائی, 2 مرتبہ تو آج کھائی ہے, یہ بھی نا جی.
2 مرتبہ 3 مرتبہ صبح ناشتہ کیا، دوپہر کھانا کھایا، رات کو کھانا کچھ کھا کے کچھ، اگر اتنی اللہ کی نعمتیں فروٹ میں، ترکاری میں، ڈرائی فروٹ میں، پکوڑوں میں، سموسوں میں اور شربتوں میں اور پانی اور چائے میں اتنی نعمتیں کھا کر پی کر اگر 5 وقت کی اذان کی آواز سنائی دی اور اگر گزرتے ہوئے مسجد کو دیکھ کے مسجد میں آنے کو دل کیا، نماز پڑھنے کو دل کیا، قرآن پاک سامنے پڑھا تھا کھولنے کو دل کیا، آنکھ کو بے حیائی سے بچانے کو دل کیا، پورا تولنے کو دل کیا اور خدا کی مخلوق کو رحم کرنے کو دل کیا، تو سمجھو اندر جو لقمہ گیا وہ حلال کا گیا ہے۔ اور اگر جو اندر کھانا گیا، اس کھانے نے مجھے آج 5 اذانوں کی آواز سننے نہ دی اور پورے مجھے روڈ سلطان میں کوئی مسجد نظر نہ آئی اور قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر نماز کے اندر اتنی بڑی رکعت کرتی، آنکھ کو بچانے، زبان کو بچانے کو دل نہ کیا، تو بابو چہرہ بعد میں بنا، پہلے اپنا دسترخوان میں سے میخیں نکال، خامیاں نکال، کہ لقمہ جو اندر جا رہا ہے یہ تجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہا، اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اپنے لباس میں نظر ڈالیے، کہ جو میرا لباس میں نے پہن رکھا ہے اس کا انتخاب میری نظروں میں کیسا ہے، میرے اللہ کی نظروں میں کیسا ہے۔ مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کاروبار کرنا ہو، 36 بندوں سے مشورہ کرنا ہے۔ اولاد کا کردار بنانے کے لیے کس سے مشورہ کیا؟ اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے کہہ دے تو اینڈ کر یار میرا اپنا گھر ہے، میں جانا میرا کام، تو مشورہ اپنے کول تک بس، بچوں کو اس کے مشورے سے اسکول میں داخل کیوں کرایا؟ آپ نے خود کو نہیں سوچا؟ آپ نے ایسی 4 دیواری کے اندر اپنے بچے کو کیوں بھیجا کہ جہاں اسے یعنی ایپل بے بی بی کا سبق ہوگا ہیں اور ابا اما کی پاکیزگی کا، ان کے پیار کا، اللہ محمد کی محبت کا انہیں سبق نصیب نہیں ہوگی؟ تو غلطی آپ نے کی، میں نے تھوڑی کی۔ مدرسے تو چھوڑو، یہاں تو لاوارث ہے۔ جو اسلامک پبلک سکول ہے ان میں بتاؤ کتنا اسلام ہے؟ اس معاشرے نے آپ کا حلال کا پیسہ استعمال کرایا، فیسیں آپ نے بھری، کیا اس معاشرے نے جو آپ کو ڈگری دی اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرے جنازے کو کندھا دے گا، اللہ جل شانہ میرے بچے کے کندھے پر مجھے دیکھ کر اللہ میری مغفرت فرمائے گا؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ میرا جنازہ پڑھا کے اللہ کو رو کے دکھائے گا، اللہ بخشش کریں گے؟ کیا اس ڈگری کے اندر یہ خوشبو ہے، کیا اس وہ سند کے اندر یہ خوشبو ہے کہ میرا بچہ قبر کے کنارے کھڑا ہو کر جب مجھے قبر میں اترتا دیکھے گا اور اللہ کو رو کے دکھائے گا، اس کا آنسو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا؟ اگر یہ کچھ نہیں تو آپ کی تو ڈگری بیکار کیوں دی؟ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، آپ سب کچھ بنائیں، بنانا چاہیے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں جینے کی سہولیات ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج اور دوسرے بڑے عہدوں میں آپ بنتے بنتے اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کو نہ پہچان سکیں۔ چڑیاں صبح صبح فجر سے پہلے چیچی کرتی ہیں، اللہ میں آ رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا اگر کل کی عبادت کا تیرے سے سوال نہیں کرتا، رزق کا سوال نہ کرنا، اللہ تو نے جتنا دیا تھا، دانا 2 دانے دیے تھے، شکر کر کے آئی ہوں اور اپنے گھونسلوں میں، اللہ میں انسانوں جیسی نہیں ہوں، یہ تو 2 بجے بھی اپنے بستر پہ نظر نہ آیا، میں تو دن چھپتے ہی آ گئی تھی، مجھے پتا تھا جو کل کی سانس سے دے گا وہ رزق بھی ضرور دے گا۔ بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، گائے کو گھاس بھوسا ڈالتے ہو، وہ بھی تمہاری احسان مند ہے، ورنہ کسی مائی کے لال کے اندر طاقت ہے اس کے تھنس کو ہاتھ لگا کے دکھائے، جب بفرتی ہے کو بندہ ہاتھ لگاتا ہے۔ جانور کو بھی سمجھ ہے کہ مالک کا احسان ہے، اگر یہ مجھے گھاس کی صورت میں خوراک دیتا ہے تو میں خوراک کی صورت میں سے دودھ کی ندیاں دوں گی۔ ایک جانور ہے بے دبا بدصورت بھینس، وہ جانور ہو کے اپنے مالک کا احساس کرتا ہے، ہم انسان ہو کے اپنے مالک کا احساس نہیں کرتے۔ جن میرے لاڈلوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے آج نماز چھوڑی، بتاؤ اس کا ازالہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کو کوئی ہے دینے کا؟ سامنے رب ہوگا، ادھر میں ہوں گا، جہنم اگل رہی ہوگی، اندر سے ہولناکیاں، جنت سامنے ہوگی، اور کوئی نہیں، امی ابو بہن بھائی استاد پیر مرید رشتہ دار سارے کے سارے سر جھکا کے، نبی بھی سر جھکا کے کھڑے ہوں گے جب میں اور میرے اللہ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ کس لیے بھیجا تھا، کیا کر کے آیا؟ اس گفتگو کے اندر نبی بھی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جھٹنا کوئی بلا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام ادھر میرے سامنے آ جاؤ پیغمبر، یہ بات تو میں تیرے سے بعد میں پوچھوں گا، کتنے فرما بردار بنا کے لایا، کتنے نافرمان بنا کے لایا، پہلے یہ بتا کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اور میری ماں کو اللہ کا حصہ بنا لینا، خدا کا شریک بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ اپنا روح ڈالے گا، عیسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح کی وجہ سے اتنا ڈریں گے کہ آپ کی گردن کی رگیں پھول جائیں گی۔ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے،
میں ہوتا کون ہوں کہ تیری توحید کے اندر درانے پیدا کرنے والا؟ میں نے تو اللہ انہیں نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی خود بنا لیا تھا۔ الہ العالمین، ان بے شرموں کو جنہوں نے تیرے علاوہ مجھے سجدہ کیا، اللہ ایسی صدا دے کہ مالک کائنات انہیں احساس ہو جائے۔ لو پکڑو، پکڑ گئے۔ اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جن پیشواؤں کے پاس، جن پیروں کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، قرآن میں انہی آیتوں میں اللہ ذکر فرما رہے کہ جن کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، یہی قیامت کے دن وعدہ ماف گواہ بنیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دے کے کہیں گے الہ العالمین انہیں پکڑ، یہ بے شرم تھے، یہ کھاتے تیرا تھے، سجدے ہمارے آگے کیا کرتے تھے، انہیں کیوں احساس نہیں ہوا جس کا کھاتے ہیں سجدہ بھی اس کے آگے کر